جس زمانے میں اخبارات میں سیٹن مرڈر کیس کی خبریں روزانہ جلی سرخیوں کے ساتھ شائع ہو رہی تھیں، اس زمانے میں نک ویلویٹ بہت مصروف تھا۔ وہ قتل کی اس واردات کی تفصیلات اخبارات میں نہیں پڑھ سکا۔ نک نے اپنے ایک موکل کا کام مکمل کر لیا تھا۔ وہ اپنی فیس کا بقیہ حصہ وصول کرنے آسٹریلیا جا رہا تھا کہ اس کے موکل کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی فیس کا بقیہ حصہ وصول نہیں کر سکا۔ سردیاں ختم ہو گئیں اور موسم بہار شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر اخبارات میں سیٹن مرڈر کیس کا ذکر ہونے لگا کیونکہ مقدمے کی کارروائی شروع ہونے والی تھی۔ گلوریا نے شروع ہی سے اس واردات کی تمام خبریں بہت دلچسپی سے پڑھی تھیں۔ اس نے ایک روز شام کو چائے کی میز پر بڑے خوشگوار موڈ میں نک کو اس کیس کی تفصیلات بتلائیں۔ ذرا سوچو تو نک، اس عورت ہیلن ساٹن کا کہنا ہے کہ اس نے مقتولہ کو ڈوئل لڑتے ہوئے ہلاک کیا ہے۔ مقتولہ اس کے شوہر کی محبوبہ تھی اور دونوں کے درمیان جارج کی ملکیت پر جھگڑا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے نک جیسے ہم 20ویں صدی کے بجائے 11ویں 12ویں صدی میں سانس لے رہے ہوں، لیکن اس زمانے میں بھی عورتیں کسی مرد کی خاطر ڈوئل نہیں لڑتی تھیں، نک نے کہا، اور پھر وہ گلوریا کو تفصیل کے ساتھ ڈوئل کی تاریخ بتانے لگا۔ گلوریا حیرت سے نک کو دیکھتی رہی۔ اسے اس کی معلومات پر بڑا تعجب تھا۔ جس روز سیٹن مرڈر کیس کی عدالتی کارروائی شروع ہوئی، اسی دوپہر نک ویلویٹ ایک ریستوران میں بیٹھا جیکسن نامی ایک آدمی کے ساتھ لنچ کھا رہا تھا۔ وہ آدمی اپنے لباس سے قدامت پسند نظر آ رہا تھا۔ تم سیٹن مرڈر کیس کی تفصیلات سے تو واقف ہوگے ویلویٹ، جیکسن نے کھانا ختم کرنے کے بعد براہ راست مطلب کی طرف آتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے اخبارات میں اس کے متعلق پڑھا تھا، نک ویلویٹ نے کہا۔ تب تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ آج مقدمے کی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ ہاں، جیکسن نے مارٹینی کی چسکی لی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم معقول معاوضے پر دوسروں کے لیے چوریاں کرتے ہو، جیکسن نے دھیمے لہجے میں کہا۔ نک نے پہلے چاروں طرف دیکھ کر اطمینان کیا کہ کوئی ان کی باتیں سن تو نہیں رہا۔ آپ کی اطلاعات درست معلوم ہوتی ہیں مسٹر جیکسن، نک ویلویٹ نے کہا، لیکن میں نقد رقم، زیورات وغیرہ یا اسی قسم کی کوئی چیز چوری نہیں کرتا جس کی کوئی قیمت ہو۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تم نے ایک مرتبہ بیس بال کی پوری ٹیم چوری کی تھی۔ یہ اطلاع بھی درست ہو سکتی ہے نک، جیکسن نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ میں سیٹن مرڈر کیس کے تمام اراکین جیوری کو چوری کروانا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے لیے یہ کام کر سکتے ہو؟ تمام اراکین جیوری؟ نک کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ ہاں، جیوری کے 13 رکن ہیں اور میں ان سب کو چوری کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے منظور ہے، نک نے کہا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ان اراکین جیوری کے اغوا سے خود کسی قسم کا مالی نفع حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ مثال کے طور پر تم کسی رکن جیوری کو آزاد کرنے کے لیے اس کے متعلقین سے رقم طلب نہیں کرو گے۔ جیکسن نک ویلویٹ کی اتنی جلد رضامندی پر حیرت زدہ نظر آ رہا تھا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، اس نے کہا، لیکن کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ اراکین جیوری پر عدالت کے 2 اہلکار ہر وقت نظر رکھتے ہیں تاکہ مقدمے سے متعلق کوئی شخص ان سے گفتگو کر کے ان کے خیالات کو متاثر نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ انہیں ایک ہوٹل میں شام کے وقت علیحدہ علیحدہ کمروں میں بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اخبارات وغیرہ نہ پڑھ سکیں اور اخباری تبصروں سے ان کے خیالات متاثر نہ ہوں۔ میں جانتا ہوں، نک نے کہا، مجھے کچھ دشواری ضرور ہوگی لیکن تمہارا کام ہو جائے گا۔ تم ان لوگوں کا کیا کرو گے؟ کچھ نہیں، میں انہیں 2-1 روز کے لیے کہیں بند کر دوں گا اور پھر آزاد کر دوں گا۔ میں تمہیں بعد میں بتلاؤں گا کہ جیوری کو چوری کرنے کے بعد کہاں لانا ہے۔ کیا تم اس مقدمے کی کارروائی ملتوی کرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اگر موجودہ جیوری کو اغوا کر لیا گیا تو اس سے ملزم ہیلن ساٹن پر مقدمہ ختم نہیں ہوگا بلکہ نئی جیوری کا انتخاب ہوگا اور مقدمہ نئے سرے سے شروع ہو جائے گا۔ میں نے سنا ہے ویلویٹ کہ تم اپنی خدمات کا خاصا تگڑا معاوضہ لیتے ہو۔ $20,000 ادا کرنے پر میں تمہاری جانب سے کسی قسم کی سوال یا مشورے کی توقع نہیں رکھتا۔ چلو چھوڑو، تو پھر تم جیوری کو چوری کرنے پر تیار ہو؟ بالکل۔ کمرہ عدالت تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ استغاثہ اپنے گواہ پیش کر رہا تھا۔ نک ویلویٹ اس وقت تماشائیوں کے ساتھ بیٹھا اراکین جیوری کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔
اس وقت استغاثہ کی طرف سے لیفٹیننٹ ریگر گواہوں کے کٹہرے میں کھڑا وکیل استغاثہ کے سوالوں کے جوابات دے رہا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی نوٹ بک دیکھ کر اپنی یادداشت تازہ کر لوں، گواہ نے کہا، اور اجازت ملنے پر اس نے اپنی جیب سے سیاہ رنگ کی ایک نوٹ بک نکالی اور اس کے صفحات پر جلدی جلدی نظریں دوڑانے لگا۔ 15 اور 16 جنوری کی درمیانی شب تھی۔ اس وقت رات کے 10:15 بجے تھے جب میں جارج مارٹن کے مکان پر پہنچا، جو شہر سے 1 میل پر واقع ہے۔ تمہیں جائے واردات پر کس نے طلب کیا تھا لیفٹیننٹ؟ ڈپٹی شیرف نے، جو جائے واردات پر مجھ سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ ہیلن ساٹن کے ہمراہ بھول بھلائیوں کے پاس کھڑے تھے۔ کیا آپ بھول بھلائیوں کی وضاحت کریں گے؟ وکیل استغاثہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ یہ بھول بھلائیاں 7 فٹ اونچے درخت کی باڑ سے بنائی گئی ہیں۔ وہ باڑ بہت گھنی ہے، اس کے آر پار دیکھنا ناممکن ہے۔ 7 فٹ اونچی باڑ لگا کر اس طرح راستے بنائے گئے ہیں کہ اس کے اندر گھسنے والا شخص ان راستوں میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ ان بھول بھلائیوں کے درمیان میں ایک خاصی بڑی جگہ بالکل خالی ہوتی ہے۔ اسی جگہ ملزمہ ہیلن ساٹن کے بیان کے مطابق اس کی اور مقتولہ کے درمیان ڈویل لڑا گیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ بھول بھلائیاں دراصل انگلینڈ کے ہیمپٹن کورٹ پیلس میں واقع بھول بھلائیوں کی نقل ہے۔ مجھے ہیلن ساٹن نے بتلایا تھا کہ وہ 11 بجے رات کے وقت ایک بھرے ہوئے ریوالور کے ساتھ ان بھول بھلائیوں میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ہی اسے اس کے قانونی حق کے متعلق آگاہ کیا اور کہا کہ وہ جو کچھ پولیس کے سامنے کہے گی اسے اس کے خلاف عدالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تمہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی لیفٹیننٹ؟ میں نے ابھی بتلایا تھا کہ ڈپٹی شیرف مجھ سے پہلے اس واردات پر موجود تھے۔ جب وہ بھول بھلائیوں کے درمیانی حصے میں پہنچے جہاں یہ واردات ہوئی تھی تو انہیں وہاں ملزمہ ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی نظر آئی اور اس کے قریب برف پر ایک ریوالور پڑا تھا۔ اس رات کافی برف باری ہوئی تھی اور زمین برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ملزمہ نے ان کے سامنے اس ریوالور سے گولی چلانے کا اعتراف کیا تھا۔ میں نے ملزمہ سے کچھ سوالات کیے۔ ملزمہ نے مجھ سے کہا کہ وہ مقتولہ سے 5 منٹ پہلے بھول بھلائیوں میں داخل ہوئی تھی۔ چونکہ اس وقت برف باری ہو گئی تھی، آسمان صاف ہو گیا تھا اور پورا چاند نکلا ہوا تھا، اس لیے وہ آسانی کے ساتھ 7 فٹ اونچی باڑ کے درمیان بنے ہوئے تنگ راستوں کے درمیان سے گزر کر بھول بھلائیوں کے درمیان پہنچ گئی۔ مقتولہ مس لیزا کو ان بھول بھلائیوں کا درمیانی راستہ تلاش کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا، لیکن وہ بھی وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ ان دونوں کے پاس بھرے ہوئے ریوالور تھے۔ دونوں نے گولیاں چلائیں۔ مقتولہ لیزا کا نشانہ خطا ہو گیا اور ہیلن کی گولی مقتولہ کی پشت میں لگی، کیونکہ جب مقتولہ کا نشانہ خطا ہو گیا تو وہ بھاگنے کے لیے پلٹی اور اسی وقت اس کے پشت میں ہیلن کی گولی لگی۔ وہ گولی جان لیوا ثابت ہوئی۔ کیا ہیلن ساٹن نے کسی قسم کے ڈویل لڑنے کا ذکر کیا تھا؟ جی ہاں جناب، اس نے مجھے یہی بتلایا تھا کہ اس نے اور مقتولہ نے اس کے شوہر مسٹر جارج ساٹن کے لیے ڈویل لڑ کر اس جھگڑے کا فیصلہ کرنے کا تہیہ کیا تھا۔ اور اس وقت مسٹر جارج ساٹن کہاں تھے؟ وہ کاروباری سلسلے میں گھر سے باہر تھے اور ان کی واپسی 1:10 پر ہوئی۔ اس وقت میں ان کی بیوی سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ نک ویلوٹ کو مقدمے کی کارروائی سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ خاموشی سے کمرہ عدالت سے باہر نکل آیا۔ اسے جو کچھ دیکھنا تھا وہ دیکھ چکا تھا۔ اراکین جیوری میں 8 مرد اور 5 عورتیں شامل تھیں۔ ایک عورت اس لیے زیادہ رکھی گئی تھی کہ مقدمے کی کارروائی کے دوران کسی خاتون رکن کی غیر موجودگی پر وہ عورت اس رکن جیوری کی نشست پر کر سکے۔ وہ باہر نکل کر کمرہ عدالت سے کافی فاصلے پر سائے میں کھڑا ہو گیا اور عدالت کے دروازے کی نگرانی کرنے لگا تاکہ جب اراکین جیوری دوپہر کے کھانے کے لیے عدالت سے ہوٹل جائیں تو ان کی نگرانی کر سکے اور انہیں چوری کرنے کی کوئی ترکیب سوچ سکے۔ یہ بات طے شدہ تھی کہ وہ انہیں کمرہ عدالت سے چوری نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ رات کے وقت انہیں ان کے ہوٹل سے بھی چوری کرنا ناممکن تھا، کیونکہ ان سب کو علیحدہ علیحدہ کمروں میں ٹھہرایا گیا تھا۔ وہ تنہا 13 افراد کو کس طرح بیک وقت چرا سکتا تھا؟ اس کے سامنے ایک ہی صورت تھی کہ جس وقت تمام اراکین جیوری ایک جگہ جمع ہوں اس وقت انہیں اغوا کر لیا جائے۔ ظاہر ہے اسے اس کام میں بڑی پھرتی دکھانی ہوگی۔ ہیلو نک ویلوٹ، اسے اچانک اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی۔ نک اس آواز کو فوراً پہچان گیا۔ وہ لیفٹیننٹ چارلی تھا۔ پولیس فورس میں وہی ایک ایسا جاسوس تھا جو اسے صورت سے پہچانتا تھا
اور اس کے پیشے سے بھی واقف تھا۔ ہیلو چارلی، نک نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ میرا خیال تھا کہ تم اس وقت اپنے ٹھکانے پر موجود ہوگے۔ میں شہر میں ایک ڈاکو کو لے کر آیا تھا، چارلی نے کہا۔ میں نے سوچا کہ جب شہر آیا ہوں تو ذرا سیٹن مرڈر کیس کی عدالتی کارروائی بھی دیکھتا جاؤں۔ میں نے تمہیں عدالت سے باہر نکلتا ہوا دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ ہاں، یہ مقدمہ واقعی دلچسپ ہے۔ میں نے سوچا کہ ذرا میں بھی ایک نظر اس کی کارروائی کو دیکھ لوں، نک نے معصومیت سے کہا۔ تم سے بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے نک، چارلی نے کہا۔ تمہیں یاد ہے ہماری آخری ملاقات عاشقانہ خطوط کی چوری کے سلسلے میں ہوئی تھی۔ اس عرصے میں تم کیا کرتے رہے نک؟ کچھ نہیں، بس ادھر ادھر کے کام، مطلب وہی پرانا پیشہ۔ دیکھو چارلی، ایک پولیس والے کو سیٹن مرڈر کیس میں تمہاری آخر کیا دلچسپی ہو سکتی ہے نک؟ کوئی دلچسپی نہیں سوائے فطری تجسس کے۔ کسی نے تمہاری خدمات حاصل کی ہیں؟ ہاں، کیا لطیفہ ہے، نک نے زور سے ہنستے ہوئے کہا۔ میں آخر کمرہ عدالت سے کیا چیز چرا سکتا ہوں؟ لیفٹیننٹ چارلی چند لمحے غور کرتا رہا۔ بظاہر ایسی کوئی چیز نظر تو نہیں آتی جو تم کمرہ عدالت سے چرا سکو، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں نک، تم سے کچھ بعید نہیں تم وہاں بھی چرانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تلاش کر لو گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے چارلی کہ تم میری صلاحیتوں سے بہت زیادہ مروب ہو، نک نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے میں آج کل چھٹیاں منا رہا ہوں۔ اگر چھٹیاں منا رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے، بس چھٹیاں مناتے رہو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے میں احتیاطاً مقامی پولیس کو عدالت کے احاطے میں تمہاری نقل و حرکت سے ضرور آگاہ کروں گا تاکہ وہ تم پر نظر رکھیں۔ لیفٹیننٹ چارلی چلا گیا اور نک ویلوٹ بہت دور تک اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ نک ویلوٹ عدالت کے احاطے میں لیفٹیننٹ چارلی کی مستقل موجودگی سے اتنا پریشان نہیں تھا جتنا کہ اپنے کام کے ناممکن ہونے سے ہو رہا تھا۔ کئی روز گزر چکے تھے لیکن اب تک اس کی سمجھ میں وہ ترکیب نہیں آ سکی تھی جس پر عمل کر کے وہ اراکین جیوری کو کامیابی سے چوری کر سکتا۔ وہ مسلسل کئی روز سے جیوری کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ دوپہر کے وقت اراکین جیوری کو سفید رنگ کی ایک بڑی سی وین میں بٹھا کر اس ہوٹل میں لے جایا جاتا تھا جہاں ان کا قیام تھا۔ وہ ہوٹل عدالت سے نزدیک واقع تھا۔ سفید رنگ کی وہ وین چاروں طرف سے بالکل بند تھی۔ جب جیوری کے رکن اندر بیٹھ جاتے تو عدالت کے 2 اہلکار اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر کے تالا لگا دیتے۔ وہ دونوں پہرے دار غیر مسلح ہوتے تھے۔ ان کا کام جیوری پر نظر رکھنا ہوتا تھا تاکہ وہ کسی غیر متعلق آدمی سے گفتگو نہ کر سکیں۔ ہوٹل میں انہیں ایک لمبی سی میز کے دونوں طرف بٹھا دیا جاتا اور میز کے دونوں سروں پر عدالت کے دونوں اہلکار بیٹھ جاتے تھے تاکہ وہ کھانے کے دوران جیوری پر نظر رکھ سکیں۔ ویٹر کو کھانے کا حکم بھی عدالت کے اہلکار دیتے تھے۔ ویٹر کو بھی اراکین جیوری سے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کھانے کے بعد انہیں دوبارہ سفید رنگ کی وین میں بٹھا کر عدالت لے جایا جاتا تھا۔ شام کو ایک مرتبہ پھر انہیں اسی وین میں بٹھا کر ہوٹل لایا جاتا تھا جہاں انہیں کمروں میں بند کر دیا جاتا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے نک ویلوٹ اسی مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ بجلی کی طرح اس کے ذہن میں ایک خیال کوندا۔ اس کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اس ٹیڑھے مسئلے کا حل کس قدر آسان اور سیدھا سادہ تھا۔ نک ویلوٹ کو تفصیلات پر غور کرنے اور تیاریوں میں 2 روز لگ گئے۔ اس دوران استغاثہ نے اپنا کیس عدالت کے سامنے پیش کر دیا اور دوسرے روز وکیل صفائی نے اپنی موکلہ ہیلن سیٹن کے دفاع میں اپنا پہلا گواہ پیش کیا۔ وہ ملزمہ کا شوہر جارج سیٹن تھا۔ اس صبح نک کمرہ عدالت میں موجود تھا۔ وہ جیوری کے تمام اراکین کو اچھی طرح دیکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ ان کی صورتیں نہ بھول سکے اور انہیں ایک نظر دیکھتے ہی پہچان جائے۔ جارج سیٹن دراز قد اور دوہرے جسم کا مالک تھا۔ بھاری بھرکم جسم کی طرح اس کی آواز بھی بھاری بھرکم تھی۔ وہ بہت دولت مند آدمی تھا لیکن اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے جارج سیٹن نے بہت محنت کی تھی۔ وہ خود ایک انجینئر تھا۔ اس نے ملازمت کرتے کرتے اچانک استعفیٰ دے دیا اور اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اس نے کمپیوٹر بنانے اور فروخت کرنے کا کاروبار شروع کیا اور دیکھتے دیکھتے وہ زمین سے آسمان پر پہنچ گیا۔ اسے کمپیوٹر کنگ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ دولت مند ہونے کے بعد اس نے شہر سے 3 میل دور بہت بڑی زمین خرید کر اس پر پرانے طرز کی حویلی نما عمارت تعمیر کروا لی تھی جس سے ملحقہ بہت بڑا باغ بھی تھا
اسی باغ میں اس نے باڑ لگا کر بھول بھلیاں بنائی تھیں جو انگلینڈ کے ہیمپٹن کورٹ پیلس کی نقل تھی۔ یہ بتائیے مسٹر سیٹن، وکیل صفائی گواہ سے کہہ رہا تھا، آپ نے اپنے باغ میں بھول بھلیاں کیوں تعمیر کی تھیں؟ کافی عرصہ پہلے میں نے ہیمپٹن کورٹ پیلس کی بھول بھلیاں دیکھی تھیں، جارج سیٹن نے جواب دیا۔ مجھے وہ بھول بھلیاں بہت پسند آئی تھیں۔ پھر 8 سال پہلے جب میں نے اپنا مکان تعمیر کروایا تو باغ کا ایک بڑا حصہ خالی تھا اور اسے پر کرنے کا مسئلہ سامنے آیا تو ہیلن کو اور مجھے وہ بھول بھلیاں یاد آئیں اور ہم نے اپنے باغ میں ایسی ہی بھول بھلیاں بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو آپ کی بیوی ان بھول بھلیوں سے اچھی طرح واقف تھی اور وہ آسانی کے ساتھ ان میں راستہ تلاش کر سکتی تھی؟ جی ہاں، ہم دونوں ہی بھول بھلیوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اب مسٹر سیٹن، کیا آپ عدالت کے سامنے اپنے اور مس لیزا کے درمیان تعلقات پر روشنی ڈالنا گوارا کریں گے؟ جارج سیٹن جواب دینے سے پہلے جھجکا، پھر اس نے کہا، میرے اور لیزا کے درمیان تقریباً 1 سال سے خفیہ قسم کے تعلقات استوار تھے۔ میں ہر مہینے کم از کم 2-3 مرتبہ اس سے ضرور ملتا تھا۔ لیزا کی خواہش تھی کہ میں ہیلن سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لوں۔ اور آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جارج سیٹن نے جواب دیا، اور میں نے لیزا سے تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی زمانے میں ہیلن کو میرے خفیہ تعلقات کا علم ہو گیا۔ خوب، جب آپ کی بیوی کو ان تعلقات کا علم ہوا تو کیا اس نے آپ کو یا مرحومہ کو کسی قسم کی دھمکی دی؟ جی نہیں، اس کے برعکس لیزا نے میری بیوی کو دھمکی دی کہ اگر اس نے مجھے طلاق نہیں دی تو وہ اسے قتل کر دے گی۔ خوب، تو مرحومہ نے آپ کی بیوی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اب آپ عدالت کو یہ بتلائیں کہ آپ 15 جنوری کو رات کہاں تھے اور آپ نے کیا کیا؟ لیزا مجھ سے کئی بار کہہ چکی تھی کہ وہ کسی روز میرے گھر آ کر میری بیوی سے صاف صاف باتیں کرنا چاہتی ہے تاکہ یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ میں نے کبھی اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی، اور خاص طور پر 15 جنوری کی رات تو میں اپنے گھر پر اس کی آمد کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس رات برف گر رہی تھی اور سڑکوں پر گاڑی چلانا بہت دشوار تھا۔ رات 10 بجے شہر میں واقع میرے دفتر سے میرے پاس فون آیا۔ حال ہی میں نے برطانیہ میں اپنی ایک شاخ کھولی ہے، وہاں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ معاملہ چونکہ بہت اہم تھا اس لیے میں فوراً ہی اپنے دفتر چلا گیا۔ وہاں بہت دیر تک کانفرنس ہوتی رہی اور پھر میں نے لندن میں اپنی نئی شاخ کے مینیجر کے گھر ٹیلی فون کیا۔ لندن میں اس وقت صبح کے 5 بجے تھے۔ میں نے اپنے مینیجر کو ضروری ہدایات دیں اور پھر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی اور 16 جنوری شروع ہو چکی تھی۔ برف گرنے کی وجہ سے مجھے گاڑی چلانے میں بہت دشواری پیش آئی، اس لیے مجھے دفتر سے گھر پہنچنے میں کافی وقت لگ گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو رات کا 1 بجنے والا تھا اور میرے گھر کے دروازے پر پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ وہاں موجود ایک پولیس لیفٹیننٹ ریگر نے مجھے اس ہولناک حادثے سے آگاہ کیا۔ جب دوپہر کے کھانے کے لیے عدالت برخاست ہوئی تو نک ویلوٹ بھی باہر آ گیا۔ وہ اراکین جیوری کے چہروں کو اچھی طرح دیکھ چکا تھا اور اب کمرہ عدالت میں واپس نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن عدالتی کارروائی جس نہج پر جا رہی تھی اس میں وہ بے حد دلچسپی محسوس کر رہا تھا۔ دوپہر کے بعد وکیل صفائی اپنی موکلہ ہیلن سیٹن کے گواہوں کو کٹہروں میں لا کر کھڑا کرنے والا تھا۔ وہ ملزمہ کی زبانی جدید زمانے کے اس ڈوئل کی کہانی سننا چاہتا تھا، اس لیے وہ لنچ کھا کر جلدی واپس آ گیا۔ ہیلن سیٹن بے حد نازک اندام اور خوبصورت عورت تھی۔ وہ سیاہ رنگ کے لباس میں اس قدر حسین نظر آ رہی تھی کہ نک کو اس کے شوہر کے ذہنی توازن پر شبہ ہونے لگا۔ اتنی خوبصورت بیوی کی موجودگی میں اگر شوہر دوسری عورتوں کی طرف دیکھے تو بجا طور پر اس کے ذہنی توازن پر شبہ کیا جا سکتا ہے۔ وکیل صفائی کے کہنے پر ہیلن نے اپنا بیان دھیمے لہجے میں دینا شروع کیا۔ میرا خیال تھا کہ میں اور جارج ایک پرمسرت ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر ایک روز مجھ پر اپنے شوہر کی بے وفائی کا انکشاف ہوا، اور یہ انکشاف جس طریقے پر ہوا ہے وہ بے حد مضحکہ خیز تھا۔ جارج اس عورت کے ساتھ نیو یارک کے کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ انہوں نے ہوٹل میں وہ کمرہ مسٹر اور مسز سیٹن کے نام سے لیا تھا اور اپنا پتہ بھی ٹھیک لکھوایا تھا۔ لیزا کے پاس ایک بے حد قیمتی الارم کلاک تھا جسے وہ ہوٹل ہی میں بھول گئی۔ ہوٹل والوں نے ایک خط کے ہمراہ وہ الارم کلاک میرے نام میرے گھر کے پتے پر بھیج دیا۔ خط پڑھتے ہی میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔
میں نے اس کے متعلق جارج سے استفسار کیا۔ اس نے ہوٹل والوں کا خط اور الارم کلارک دیکھ کر اپنی بے وفائی کا اعتراف کر لیا۔ ہم لوگ کچھ دیر تک طلاق کے بارے میں گفتگو بھی کرتے رہے۔ میں نے جارج کو واضح الفاظ میں بتلا دیا کہ میں اسے طلاق دینے پر تیار نہیں، اور اگر اس نے ایسی کوشش کی تو میں عدالت میں اس کا مقابلہ کروں گی۔ آخر میں جارج اس عورت کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ کیا مرحومہ لیزا نے اس عرصے میں آپ سے رابطہ قائم کیا مسز مارٹن؟ جی ہاں، جب جارج نے اسے بتلایا کہ مجھے ان کے تعلقات کا علم ہو گیا ہے تو اس نے مجھے ٹیلی فون کیا اور مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں جارج کو طلاق دے کر آزاد کر دوں۔ اس نے کس قسم کی دھمکی دی تھی آپ کو؟ اس نے کہا تھا کہ وہ جارج کو حاصل کرنے کے لیے مجھے قتل کرنے سے بھی نہیں جھجکے گی۔ کیا آپ نے اس دھمکی کی اطلاع پولیس کو دی تھی؟ جی نہیں، میں نے اس وقت اس دھمکی کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ بہت بہتر، اب یہ بتائیے کہ 15 جنوری کی رات کو کیا واقعات پیش آئے؟ میرے شوہر 10 بجے کے قریب ایک ضروری کام کے سلسلے میں اپنے دفتر چلے گئے اور میں گھر میں تنہا رہ گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے باہر ایک گاڑی رکنے کی آواز سنی اور پھر کسی نے کال بیل بجائی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایسے خراب موسم میں آنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اس وقت برف گر رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر مس لیزا کھڑی تھی۔ میں نے اسے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، لیکن وہ زبردستی اندر داخل ہو گئی اور کہنے لگی کہ وہ آج اس معاملے کا فیصلہ کرنے آئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم آدھا گھنٹے تک ایک دوسرے سے چیخ چیخ کر لڑتے رہے۔ پھر لیزا نے مشتعل ہو کر لیمپ مجھ پر دے مارا۔ میں اس کے مشتعل ہونے پر خوفزدہ ہو گئی اور بھاگ کر جارج کی میز کھولی اور دراز میں سے ایک ریوالور نکالا۔ جارج نے اسی شام اس دراز میں نشانے بازی کی مشق کے لیے 2 ریوالور صاف کر کے رکھے تھے۔ دونوں ریوالور بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ریوالور لیزا کو ڈرانے کے لیے نکالا تھا۔ پھر لیزا نے تجویز پیش کی کہ ہم دونوں ڈویل لڑ کر اس جھگڑے کا فیصلہ کر لیں۔ اس نے دراز میں رکھا ہوا دوسرا ریوالور بھی دیکھ لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ ضرور پاگل ہو گئی ہے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ تو آپ ڈویل پر آمادہ نہیں تھیں؟ اس نے آپ کو مجبور کیا تھا؟ جی ہاں۔ اس نے دراز میں سے دوسرا ریوالور اٹھا لیا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں ڈویل پر آمادہ نہیں ہوئی تو وہ مجھے گولی مار کر ہلاک کر دے گی۔ مجھے اس کی تجویز قبول کرنی پڑی۔ اس نے مجھے 5 منٹ کا وقفہ دیا اور کہا کہ وہ 5 منٹ بعد میرے پیچھے آئے گی اور اس کے بعد جو زندہ بچے گا وہی جارج کا مالک ہوگا۔ کمرہ عدالت پر مکمل خاموشی طاری تھی۔ جیوری کے اراکین اپنی میز پر آگے کی طرف جھکے ہوئے ہیلن سیٹن کا بیان پورے انہماک سے سن رہے تھے۔ ڈویل کے لیے بھول بھلیوں کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ میں نے، ہیلن نے جواب دیا۔ مجھے بھول بھلیوں کا راستہ اچھی طرح معلوم تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں وہاں اپنے شوہر کی واپسی تک محفوظ رہوں گی اور لیزا مجھے اس وقت تک تلاش نہیں کر سکے گی۔ عام طور پر ہمارے گھر آنے والے بعض مہمانوں کو بھول بھلیوں کے درمیان پہنچنے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اس وقت تک برف باری بند ہو چکی تھی، آسمان صاف ہو گیا تھا اور پورے چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے میں بڑی آسانی سے بھول بھلیوں میں راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ میرے پاس میرا ریوالور تھا اور میں نے فر کا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں بھول بھلیوں کے بیچ میں واقع صاف اپنی جگہ پر بنی ہوئی پتھریلی بینچ پر بیٹھ کر جارج کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ آپ کس وقت بھول بھلیوں میں داخل ہوئی تھی؟ 11 بجے کے بعد، تقریباً 11:15 بجے۔ 5 منٹ بعد میں نے بھول بھلیوں کے باہر لیزا کی آوازیں سنی۔ وہ میرا نام لے لے کر مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ پھر اندر داخل ہو گئی، لیکن اسے راستہ تلاش کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ ہو سکتا ہے آدھا گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت لگا ہو، لیکن آدھ گھنٹے سے کم وقت نہیں لگا۔ جیسے ہی اس کا اور میرا آمنا سامنا ہوا، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور پھر میں نے گولی چلنے کی آواز سنی۔ اس کا نشانہ خطا گیا۔ میرے سامنے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اپنے دفاع میں اس پر گولی چلا دوں۔ میرا خیال ہے کہ اپنا نشانہ خالی جاتا دیکھ کر وہ بھاگنے کے لیے مڑ رہی ہوگی، اس لیے میری گولی اس کی پشت میں لگی۔ ہیلن سیٹن نے اپنا خوبصورت چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لے کر رونے لگی۔ نک ویلوٹ کو صرف ملزمہ کے بیان سے دلچسپی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرہ عدالت سے باہر آ گیا۔ اسے چند ضروری انتظامات کرنے تھے۔ ٹھیک 5:30 بجے اس ہوٹل کے گیراج کے فون کی گھنٹی بجی جہاں جیوری کے ارکان ٹھہرے ہوئے تھے۔
ایک باوردی ڈرائیور نے ریسیور اٹھایا۔ میں آ رہا ہوں۔ پھر اس نے گیراج کا دروازہ بند کیا اور پارکنگ شیڈ کی طرف بڑھا جہاں سفید رنگ کی بڑی سی وین کھڑی تھی۔ اس نے وین کا دروازہ کھولا اور اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے بیٹھ گیا۔ نشست پر بیٹھتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے اور وہ بے ہوش ہو کر سیٹ پر لڑک گیا۔ نک ویلوٹ نے اسے کھینچ کر اندر ڈال دیا، پھر وہ پھرتی سے ڈرائیور کا لباس پہننے لگا۔ 3 منٹ کے اندر اس نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا۔ ڈرائیور جسمانی طور پر اس سے کمزور تھا، اس لیے نک ویلوٹ پر اس کا لباس پوری طرح چست ہو گیا۔ اس نے ڈرائیور کے منہ میں کپڑا ٹھونسا، اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اسے ایک خالی بوری میں ٹھونس دیا۔ پھر اس نے وہ بوری پارکنگ شیڈ میں کھڑی ہوئی ایک گاڑی کی پچھلی نشست پر ڈال دی اور خود سفید وین کو لے کر عدالت کی طرف چل دیا۔ جیوری کے 13 ارکان گاڑی کے منتظر تھے۔ اراکین جیوری ایک ایک کر کے وین میں سوار ہونے لگے۔ عدالت کا ایک اہلکار ڈرائیور کی کھڑکی کے پاس آیا۔ اس نے اندر جھانک کر اسے دیکھا۔ ٹامی کہاں گیا؟ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ گھر چلا گیا۔ نک نے مختصر سا جواب دیا۔ 8 مردوں اور 5 عورتوں کے بیٹھنے کے بعد عدالت کے دونوں اہلکار بھی اندر بیٹھ گئے۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ نک ویلوٹ نے وین سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے قدموں میں رکھے ہوئے ٹینک کا والو کھول دیا جس میں بے ہوش کرنے والی گیس بھری ہوئی تھی۔ پھر اس نے فوراً انجن سٹارٹ کر دیا تاکہ اس کے شور میں سلنڈر میں سے نکلنے والی گیس کی آواز دب جائے۔ سفید وین آہستہ آہستہ سڑک پر سفر کرنے لگی۔ اے تم غلط راستے پر جا رہے ہو، نک ویلوٹ نے ایک مردانہ آواز سنی۔ مجبوری ہے جناب، نک نے چلا کر کہا۔ ہوٹل کے سامنے والی سڑک کو کھودا گیا ہے، اس لیے میں گھوم کر جا رہا ہوں۔ سڑک کھودی جا رہی ہے اس وقت؟ جی ہاں، پانی کی لائن پھٹ گئی تھی، اس سے سڑک پر سیلاب آ گیا، مجبوراً فوراً ہی سڑک کھودنا پڑی تاکہ پانی کی لائن بدلی جا سکے، نک نے جواب دیا اور رومال اپنی ناک سے لگا لیا جس کے اندر ایک بے حد مختصر آکسیجن ٹیوب پوشیدہ تھی۔ وہ اس سے سانس لے رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ گیس جلد از جلد اپنا کام شروع کر دے۔ یہ کیسی آواز ہے؟ کسی نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے جیسے کہیں سے گیس لیک کر رہی ہو۔ پھر نک کو پیچھے سے کسی کے لڑکنے کی آواز سنائی دی۔ کسی نے چلا کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نک نے فوراً گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اور بڑی تیزی سے ایک گلی میں مڑا۔ اچانک اسے اپنے گلے پر ایک مردانہ گرفت کا احساس ہوا۔ وہ عدالت کا ایک اہلکار تھا۔ فوراً گاڑی روک۔ اس کا جملہ بھی مکمل نہ ہو سکا اور وہ زوردار آواز کے ساتھ لڑک گیا۔ نک کا گلا آزاد ہو گیا۔ چند منٹ بعد نک نے سر موڑ کر دیکھا، وین میں موجود 13 ارکان جیوری اور 2 عدالتی اہلکار بے ہوش پڑے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ لوگ کم از کم 2 گھنٹے بے ہوش رہیں گے۔ چند میل آگے چل کر نک نے وین کو ایک مصروف خرید و فروخت کے مرکز میں روک دیا۔ جیکسن نے اسے وہیں آنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی نک اپنی وین سے اترا، اس نے آگے بڑھ کر نک سے مصافحہ کیا۔ نک، تم مبارکباد کے مستحق ہو، تم نے اپنا کام بخوبی انجام دیا، جیکسن نے کہا۔ 12 ارکان جیوری، ایک فالتو رکن اور 2 عدالتی اہلکار، یہ سب اندر سو رہے ہیں، لیکن 2 گھنٹے بعد یہ لوگ بیدار ہونا شروع کر دیں گے۔ کیا تم اس مال کی ڈلیوری لینا چاہتے ہو؟ یہاں نہیں، جیکسن نے کہا، انہیں جارج سیٹن کے مکان پر لے چلو۔ وہاں؟ نک نے حیرت سے کہا۔ ہاں، جیکسن نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، تم نے کہا تھا کہ میں عدالتی کارروائی ملتوی کرانا چاہتا ہوں۔ میرا واقعی یہی ارادہ ہے۔ میں انہیں ملزمہ کے مکان پر لے جاؤں گا، جہاں ملزمہ کے علاوہ اس کا دولت مند شوہر بھی موجود ہوگا۔ جب وہ لوگ صبح تک وہاں رہیں گے تو جج صاحبان اراکین جیوری کو فوراً رد کر دیں گے۔ نئی جیوری کے انتخاب میں کافی وقت لگے گا اور مقدمہ نئے سرے سے چلانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا، میں انہیں جارج سیٹن کے مکان پر پہنچا دیتا ہوں، نک نے کہا۔ اس نے پھرتی سے وین پر لگی ہوئی لائسنس پلیٹ تبدیل کی، پھر اس نے کاغذ کے 2 رول نکالے جن کے پیچھے گوند لگا ہوا تھا اور بڑے بڑے حروف میں اسٹار فلورسٹ شاپ کا نام لکھا ہوا تھا۔ نک نے کاغذ کی وہ بڑی اور چوڑی سی پٹی وین پر اس جگہ چپکا دی جہاں اس ہوٹل کا نام لکھا ہوا تھا جس کی وہ ملکیت تھی۔ جس جگہ وین کھڑی تھی وہ جگہ سنسان تھی۔ نک کام مکمل کر کے ڈرائیونگ وہیل کے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے جارج کا مکان نہیں دیکھا، تم اپنی گاڑی آگے رکھو، میں تمہارا تعاقب کروں گا،
نک نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر کہا اور انجن سٹارٹ کیا۔ ٹھیک ہے، جیکسن نے کہا، اگر راستے میں پولیس تعقب کرتی نظر آئے تو وین چھوڑ کر بھاگ جانا۔ فکر نہ کرو، میں مال کو منزل مقصود پر پہنچا کر رہوں گا، مجھے تم سے باقی رقم بھی تو لینی ہے۔ شہر سے باہر نکلتے ہی جب نک ایک پہاڑی پر سے وین اتار رہا تھا تو اسے فوراً ہی جارج سیٹن کا حویلی نما مکان نظر آ گیا۔ قدیم طرز پر بنی ہوئی وہ سفید عمارت دور سے بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس سے ملحق ایک بہت بڑا باغ تھا، اسے دور ہی سے 7 فٹ اونچی باڑ نظر آ گئی۔ جیکسن نے اپنی گاڑی مکان کے سامنے روک دی۔ نک نے اس کی گاڑی کے پیچھے اپنی وین روک لی اور نیچے اتر آیا۔ فوراً ہی مکان کا داخلی دروازہ کھلا اور اندر سے جارج سیٹن نکلا۔ وہ جیکسن کو دیکھتے ہی پہچان گیا۔